اب نجات کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ میں رکنے کی بجائے رفتار بڑھاؤں اور بھاگ جاؤں، مگر اس کے پاس ایک خطرناک قسم کی موٹر سائیکل تھی۔ وہ میرا تعاقب کر کے بھی مجھے پکڑ سکتا تھا۔ یہ کار نہ ہر تنگ گلی سے گزاری جا سکتی تھی اور نہ موڑی جا سکتی تھی۔ اس کے برخلاف موٹر سائیکل شکاری کتے کی طرح تھی جو برق رفتاری کے ساتھ جس لگائے ایک دم پلٹے اور گھوم کر سامنے آ جائے اور فرار کے راستے ہی نہ چھوڑے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں اسے ٹکر مار کے بھاگ جاؤں۔ یہ بھی مشکل تھا کہ سارجنٹ مسلح تھا، وہ گرتے گرتے بھی کار کا ٹائر برسٹ کر سکتا تھا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے اعتماد کا مظاہرہ کروں اور اگر مقابلہ ہو تو آتشی اسلحے کا نہ ہو، خالی ہاتھوں کی طاقت کا ہو۔ یس، میں نے کار روک کے سر نکالا۔ نیچے اترو یس کے بچے، وہ موٹر سائیکل ایک کنارے پر ٹکا کے بولا۔ میں یس کا بچہ ہوں تو تم کون ہو؟ میں نے نیچے اتر کے کہا۔ نو کے بچے، بکواس بند کرو، وہ ریوالور نکال کے بولا۔ یہ تمہارے باپ کی گاڑی ہے؟ نہیں، میں نے تسلیم کیا، یہ تمہارے باپ کی گاڑی ہے۔ اتنی اشتعال انگیزی کو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نے ریوالور اٹھایا اور دستہ میرے سر پر مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ نیچے بھی نہیں آیا تھا کہ میرا ہاتھ اٹھا اور ضرب اتنی شدید ہو گئی کہ ریوالور اچھل کے نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی کلائی کے اوپر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے کم سے کم وقت میں وہاں سے نکل جانے کے لیے اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے ہاتھوں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور جب وہ تیزی سے آگے آیا تو میں نکل گیا۔ اس کا سر بڑی آواز کے ساتھ گاڑی سے ٹکرایا۔ کوئی دوسری کار ہوتی تو اس کی چادر اندر دب جاتی، لیکن مرسیڈیز کی باڈی بہت مضبوط تھی۔ سارجنٹ کے حلق سے ایک بار حق کی آواز نکلی، پھر وہ وہیں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھا کے گاڑی کے اندر ڈال دیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس 2 منٹ میں سنسان سڑک پر سے ایک گاڑی بھی نہیں گزری اور کسی نے بھی مجھے نہیں دیکھا، ورنہ اس واردات کا چشمدید گواہ بن جاتا۔ میرے ذہن نے تیزی سے سوچنا شروع کیا۔ سارجنٹ یقیناً گاڑی دیکھ کر میرے پیچھے آیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ یہ چوری کی ہے، ورنہ اتنی عظیم الشان کار کے مالک سے تو ایس پی کو بھی ایسے لہجے میں بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ میں اپنے ٹھکانے سے اب بھی 2 میل دور تھا۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے ایک بار پھر حلیہ بدلنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میں خود بھی گاڑی کے اندر گیا اور اندر ہی رہتے ہوئے میں نے نقلی نواب کا لباس بھی بدل ڈالا۔ سارجنٹ کی وردی میرے جسم پر فٹ آئی۔ وردی کے ساتھ ہی اس کے تمام کاغذات اور اس کی جیب میں بھری ہوئی حرام کی دولت بھی میری تحویل میں آ گئی۔ سارجنٹ کی موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی اور ابھی تک میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو وہیں چھوڑوں گا یا ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے سارجنٹ کے بارے میں بھی طے نہیں کیا تھا کہ اسے کہاں ڈراپ کروں گا۔ اس نے تو محض شامت اعمال کے باعث میرا راستہ روکنے کی غلطی کی تھی اور جو کچھ اس نے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ نہ وہ مجھے پہچان پایا تھا اور نہ میرا ارادہ اسے اس سے زیادہ سزا دینے کا تھا جتنی وہ پا چکا تھا۔ گڑبڑ اس وقت ہوئی جب میں نے اسے بھی ڈکی میں ڈال کر کچھ دور لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ سارجنٹ کو موٹر سائیکل سے 1-1.5 میل دور بالکل مختلف سمت میں کسی جگہ سڑک کے کنارے ڈال دوں گا جہاں سے کوئی اسے اٹھا لے گا، ورنہ وہ خود ہی ہوش میں آنے کے بعد چل پڑے گا۔ خسرو جمشید کے شوفر کی وردی اسے پہنانے کا خیال مجھے ضرور آیا تھا، لیکن اس طرح 2 الگ الگ وارداتوں کا سلسلہ آپس میں مل جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ سارجنٹ کو بھی ڈکی میں ڈال دوں، پھر ایک جگہ اسے چھوڑوں اور گاڑی کو دوسری جگہ، کہیں سے ایک اور گاڑی لاؤں، نقلی نواب کو اس گاڑی میں شفٹ کروں اور گھر پہنچ جانے کے بعد دوسری گاڑی کو بھی کہیں دور کھڑا کر رہا ہوں۔ ڈکی کھول کر دیکھنے پر مجھے نواب خسرو جمشید کے شوفر کی گردن کچھ عجیب طرح سے مڑی ہوئی اور اکڑی ہوئی دکھائی دی۔ زندگی میں تو خسرو جمشید کی گردن اکڑی ہی رہتی تھی، مگر بے ہوشی کی کیفیت میں یہ پوزیشن ذرا مشکل لگتی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کے دیکھا تو اس کا جسم بھی اکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد تصدیق کی ضرورت نہیں رہی، وہ مر چکا تھا اور اسے مرے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ غالباً وہ اسی وقت مر گیا تھا جب میں نے اسے ناک آؤٹ کیا تھا۔ اس کا اتنی جلدی مر جانا میری سمجھ میں نہ آیا۔ اگر وہ سر کی کسی اندرونی چوٹ سے مرتا تو فوراً نہ مرتا۔ ایک شبہ دور کرنے کے لیے میں نے ڈکی میں سر ڈال کے اس کا منہ سونگھا۔ اس کے منہ سے کڑوے باداموں جیسی بو آ رہی تھی۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، گزشتہ روز بھی ایسا ہی ہو سکتا تھا۔ دلاور نے پیڈرو سے کہا تھا کہ گرفتار ہو کے ہمارے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ قید حیات سے نجات پائے، مگر اس کو ہمت نہ پڑی تھی۔ خسرو جمشید کا یہ وفادار شوفر جو اس کے ڈبل رول بڑی کامیابی سے کرتا تھا، پیڈرو سے زیادہ بہادر ثابت ہوا۔
اس نے وہی کیا جو ایسے حالات میں کرنا تھا۔ دلاور اینڈ کمپنی کے ہر معتمد خاص کو اس کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ اس نے دانتوں کے کسی خلا میں دبے ہوئے دنیا کے خطرناک ترین زہر سائنائڈ سے بھرے کیپسول کو توڑ دیا تھا اور چند سیکنڈ کے اندر اندر مر گیا تھا۔ غالباً ڈکی کے اندر پہنچتے ہی اسے ہوش آ گیا تھا، مگر ہوش آتے ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ قید میں ہے اور اس قید سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ وہ پرانا آدمی تھا اور اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کو قید کرنے والے کون ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد میں دیر بھی نہیں لگائی۔ اس صورت حالات نے مجھے اپنا پروگرام بدلنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی کوشش کے رائے گاہ جانے اور وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہونے لگا۔ محسن اور غالب تو اب مجھے بخشیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آخر اس ایڈونچر کی کیا ضرورت تھی۔ نقلی نواب کے مرنے سے میرا یہ کارنامہ واقعی بے مصرف ایڈونچر ہو گیا تھا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، خوامخواہ گاڑی چوری کی، نقلی نواب کو اغوا کرنے کا خطرہ مول لیا اور مزید خرابی کے ایک ٹریفک سارجنٹ کو مار کے گاڑی میں ڈال لیا۔ یک نہ شد دو شد۔ اب دوسرا مسئلہ سارجنٹ کی گاڑی کا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے سارجنٹ کو کھینچ کر باہر نکالا اور سڑک سے دور لے گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے، چنانچہ ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ کسی نے مجھے یہ کارروائی کرتے نہیں دیکھا۔ میں واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو بھگا لے گیا۔ تقریباً 1 میل سیدھا جانے میں میرے صرف 5 منٹ صرف ہوئے۔ میری نظر کسی مناسب مقام کی جستجو میں تھی۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک گیراج سا نظر آیا۔ گیراج لکڑی کا مختصر سا کیبن تھا جس کے سامنے 3-4 پرانی اور زنگ خوردہ کاروں کے ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی کو ان کے درمیان میں فٹ کیا، نقلی نواب کے کپڑے ڈکی میں ڈالے اور پیٹرول ٹینک کھولا۔ ڈکی میں ایک پائپ نہ ہوتا تو پیٹرول نکالنا خاصا مشکل ہوتا، مگر کاروں والے عموماً چھوٹا سا پائپ کا ٹکڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر تھوڑا بہت پیٹرول نکالا جا سکے۔ کاربوریٹر کی صفائی کا مسئلہ ہو یا بریک لائن دھونے کا، تھوڑا بہت پیٹرول میکینک بھی کھینچ کر نکالتے ہیں۔ میں نے پائپ کا ایک سرا ٹینک میں ڈالا اور دوسرے سرے کو منہ سے لگا کے پیٹرول کو سانس کے ساتھ کھینچا۔ تھوڑا سا پیٹرول میرے منہ میں گیا۔ میں نے فوراً نلکی کو نیچے کر لیا اور پیٹرول خسرو جمشید کے شوفر کے کپڑوں پر گرنے لگا۔ میں نے منہ کے پیٹرول کو باہر تھوکا، مگر پھر بھی میرا حلق کڑوا رہا اور پیٹرول سے میرے ہونٹ کے کنارے جلنے لگے۔ میری زبان سن ہو گئی اور اس کی بو سے مجھے متلی سی ہونے لگی۔ جب کپڑے پیٹرول میں اچھی طرح تر ہو گئے تو میں نے ڈکی بند کی اور کپڑے گاڑی کی اگلی اور پچھلی سیٹوں پر پھیلا کے لائٹر سے آگ لگا دی۔ شعلے بھڑکتے ہی میں وہاں سے بھاگا۔ سڑک پر 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے سے ایک گاڑی کے ہیڈ لائٹس کا اجالا محسوس ہوا۔ میں نے گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کیا اور پھر سڑک کے بیچ میں آ کے اسے روک لیا۔ گاڑی کو ایک عورت چلا رہی تھی۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ اگر آخری وقت میں چھلانگ لگا کے میں ایک طرف نہ ہو جاتا تو کار یقیناً مجھے کچل دیتی۔ کیا بات ہے؟ عورت نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا۔ کیا تم نشے میں ڈرائیونگ کر رہی تھی؟ میں نے ٹریفک سارجنٹ کے لہجے میں سوال کیا۔ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ سب کچھ ہے، وہ چلائی۔ لیکن اس وقت مجھے جانے دو، مجھے میو ہسپتال پہنچنا ہے، میری بیٹی کی حالت خراب ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے کہا۔ آپ ادھر ہی جا رہی ہیں تو مجھے آگے ڈراپ کر دیں۔ عورت نے سر ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو، وہ بولی، اور ابھی میں بیٹھا بھی نہ تھا کہ اس نے گاڑی چلا دی۔ کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کو خاتون؟ میں نے دروازہ بند کر کے کہا۔ اس کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، وہ دکھ سے بولی۔ آج 1 سال ہونے کو آیا، اس کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے۔ وہ مشین کے سہارے زندہ تھی۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ ڈیالیسس ہوتی تھی، مگر اب وہ بھی ممکن نہیں۔ ایک گردہ بچ جاتا تو ڈاکٹر کوشش کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اس سے زیادہ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ 40-45 سال کی عورت تھی، مگر کچھ اس کی جسمانی ساخت ایسی تھی اور کچھ اس نے خود کو سجا کے رکھا تھا، چنانچہ وہ 30 برس کی نظر آتی تھی۔ اس کا لباس فیشنیبل تھا اور اس کے انداز و اطوار میں بھی اچھے بیک گراؤنڈ کی جھلک ملتی تھی۔ وہ بہت ہمت والی بھی تھی کہ اتنی رات اکیلی گاڑی لے کر چل پڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں۔ آپ اکیلی جا رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ میں اکیلی ہی ہوں، ایک بیٹی تھی، جب وہ مر جائے گی تو میں بھی مر جاؤں گی، صرف اسی کے لیے زندہ تھی میں، ایک امید تھی کہ شاید میری کوشش اور دعائیں اسے بچا لیں۔
اپنے لیے جی کر مجھے کیا کرنا تھا، میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ اس نے سیٹ کی سائڈ پر رکھا ہوا ریوالور اٹھا کے مجھے دکھایا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ اگر چاہتی تو ریوالور دکھا کے رکے بغیر نکل جاتی، مگر اس نے میرے لیے گاڑی روک لی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ اتنی مایوس ہیں آپ کہ خودکشی کا سوچتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنا غلط ہے، اخلاقی اور قانونی طور پر جرم ہے۔ کوئی مجھے زندہ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ بولی۔ میں کر سکتا ہوں، میں نے اچانک کہا۔ آپ کا مسئلہ صرف ایک گردے کا ہے نا، میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ میں اب تک کچھ نہیں کر سکی، تم کیا کرو گے؟ میں بھی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بہت سے ساتھی ہیں، ممکن ہے ان میں سے کسی کا ایک گردہ آپ کی بیٹی کے لیے موزوں ثابت ہو۔ آپ نے خود میرا اپنا گردہ میچ کر گیا تھا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ کے بولی، مگر قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جس دن آپریشن ہونا تھا اس دن بجلی فیل ہو گئی، ہسپتال والوں نے اپنا جنریٹر چلایا، وہ خراب ہو گیا اور گردہ ضائع ہو گیا۔ گاڑی یہاں روک لیں، میں نے موٹر سائیکل کو دیکھ کر کہا، اور مجھے بتائیں کہ آپ سے پھر کہاں اور کیسے رابطہ قائم کروں۔ کیا پولیس میں اتنے ہمدرد اور نیک دل لوگ ہوتے ہیں؟ وہ میری وردی کو دیکھ کر بے یقینی سے بولی۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی محکمے، کسی شہر یا صوبے اور کسی ملک سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، بہتر ہوگا اگر آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیں۔ سب سے پہلے میں ہوں، پھر میرے گھر کے لوگ ہیں، کسی نہ کسی کا گردہ میچ ضرور کرے گا، نہیں کرے گا تو ہم اپنے دوستوں سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہمارے دوست بھی ایسے ہیں جیسے ہم ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، اگر کوئی میرا بھی دوست ہوتا تو میری مدد کر سکتا تھا۔ وہ اب تک نہیں روئی تھی، مگر ہمدردی کے دو بول سنتے ہی رونے لگی۔ کم آن، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی۔ بہت مشکل ہے اب، وہ بولی۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کے مرتے ہی سب ساتھ چھوڑ گئے۔ کون تھا آپ کا شوہر؟ میں نے کہا۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے، وہ بولی۔ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، کم سے کم اس دنیا کی نظر میں۔ تم نے بھی شاید اس کا نام سنا ہوگا، بہرام دادا کے نام سے مشہور تھا وہ۔ میرے ذہن کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ بہرام دادا کا ذکر استاد ٹیڈی نے کیا تھا، مگر میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ آدھی رات کو اتفاق سے ایک سنسان سڑک پر ملنے والی یہ عورت بہرام دادا کی بیوہ ہو سکتی ہے۔ میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اطمینان سے اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ میں بہرام دادا کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ بولی۔ اسے پولیس سے زیادہ کون جانتا تھا؟ تم ہی تو اس کے قاتل تھے، میں پہچانتی ہوں تمہیں۔ اس نے یکلخت جھپٹ کر ریوالور میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ جرأت کا ایک لمحہ تھا جس نے مجھے اس کی طرف سے غافل کر دیا۔ میں یہ امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس جیسی دبلی پتلی مغموم اور مزمحل عورت ایک توانا مرد کے ہاتھوں سے ریوالور چھیننے کی کوشش بھی کر سکتی ہے، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکی تھی اور اب ریوالور کی نال کا رخ میری طرف تھا۔ مجھے وہ اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی پیاس کے ساتھ خون اتر آیا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں نے پلک جھپکتے میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا، مگر پھر بھی مجھے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی تاخیر کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ گولی میرے بائیں شانے کے گوشت کو ادھیڑتی ہوئی بند کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی نکل گئی۔ اگر اس وقت جب اس نے ریوالور اٹھایا تھا میں نے دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا ہے تو یہ نوبت نہ آتی۔ سیفٹی کیچ سے گولی کے اتفاقیہ چل جانے کا خطرہ بھی باقی نہ رہتا۔ میں نے سیدھے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے جھٹکا دیا تو ریوالور نیچے گر گیا۔ ہاں میں پاگل ہوں، اس نے ہسٹیریا میں چلانا شروع کیا۔ پہلے تم نے میرے شوہر کو قتل کر کے مجھے زندہ درگور کیا۔ ہوش میں آؤ، میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ تم نہ سہی، وہ تم جیسا ہی تھا۔ پولیس کی وردی نے اور اس کے ریوالور نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ جسے چاہے قانون کے نام پر اپنی گولی کا نشانہ بنا دے۔ وہ دیوانہ وار چیخنے لگی۔ آج تم آ گئے ہو میرے ہمدرد بن کے، جھوٹے، فریبی، دغاباز۔ کیا بچا ہے اب میرے پاس جو مجھ سے چھینو گے؟ اس نے ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ مجھ سے لڑنا جاری رکھا۔ اپنی کلائی کو میری گرفت سے چھڑانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی بل کھاتی رہی۔ اس نے میرے ہاتھ پر دانت جما کے کاٹنا چاہا اور دوسرے ہاتھ سے میرا منہ نوچنے کی کوشش کی۔ مجبوراً مجھے اسے ایک تھپڑ رسید کرنا پڑا۔ میں نے زیادہ قوت صرف نہیں کی تھی، مگر ایک محدود سی جگہ میں ہونے والی کشمکش سے نقصان زیادہ ہوا۔
اس کا سر اسٹیئرنگ پر لگا، وہ آخری بار چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے دوسری سیٹ پر کر دیا۔ اسی وقت ایک کار سامنے سے نمودار ہو گئی اور عین میرے قریب آ کے ٹھہر گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کار میں سے اترنے والے باکسر ٹائپ شخص نے بڑے خطرناک ارادے سے ہماری کار کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے باہر گھسیٹتا میں خود باہر آ گیا۔ تمہارے خیال میں یہاں کیا ہو رہا تھا؟ کسی فلم کی شوٹنگ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ کیوں چیخ رہی تھی یہ عورت؟ بولو، وہ گررایا۔ قد میں وہ مجھ سے 4 انچ زیادہ ہی تھا اور اسے یقیناً اپنی قوت بازو پر بہت بھروسہ تھا۔ دیکھو مسٹر، میں تمہیں شرافت سے جانے کے لیے 10 سیکنڈ دیتا ہوں۔ شرافت کی ایسی تیسی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تم جیسے شریفوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں۔ اس وردی سے بھی نہیں ڈرتا میں۔ تم جیسے 10 سارجنٹ میرے باپ کو سلوٹ کرتے ہیں یوں، مگر ان 10 میں تم نے مجھے شامل سمجھ رکھا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تم کو بھی گرفتار کر لوں گا۔ مجھے گرفتار کرو گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کس جرم میں؟ فرائض کی ادائیگی سے روکنا جرم ہے۔ میٹر ریڈر سے پولیس انسپکٹر تک سب سرکاری ملازم ہیں، تمہارے باپ کے نہیں۔ میں نے کہا، اور وردی پہن کر اکیلی عورت پر دست درازی کرنا تمہارے سرکاری فرائض میں شامل ہے؟ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں اس سے الجھنا نہیں چاہتا تھا تو اس کے متعدد اسباب تھے۔ میں نقلی سارجنٹ تھا اور مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر اصلی سارجنٹ کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اصلی سارجنٹ کسی بھی لمحے ہوش میں آ جاتا تو بہت سنگین مسائل پیدا کر دیتا۔ وردی نہ صحیح، اس کے جسم پر بنیان اور انڈرویئر بہرحال تھے۔ چنانچہ وہ سڑک تک پہنچتا تو مجھے فوراً شناخت کر لیتا اور مجھ پر 1 درجن مقدمات قائم ہو جاتے۔ ایک مرسیڈیز کی چوری، سارجنٹ پر قاتلانہ حملہ، اس کی وردی پہن کر دھوکہ دینا، گاڑی کو آگ لگا کے تباہ کرنا، اس میں سے جلی ہوئی لاش برآمد ہونے کے بعد ایک قتل، چوری اور قتل کے جرائم کو چھپانے کی کوشش، ایک عورت پر بدنیتی کے ساتھ دست درازی اور ایک شریف شہری سے مار پیٹ جو عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون دیکھتا ہے کہ میں نے ایک مصیبت سے نجات پانے کے لیے دوسری مصیبت مول لی تھی؟ سلسلہ نہ جانے کہاں تک دراز ہوتا۔ میری وجہ سے اس عورت کو بھی ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی جس کی بیٹی کی حالت نازک تھی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر مدد کا جذبہ اس کے حق میں برائی کا سبب بن رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے شک تھا کہ دخل در معقولات کرنے والا جوان ہوش میں نہیں ہے، وہ کچھ پیے ہوئے تھا اور اگر میں اپنی جان چھڑا کے نکل جاتا تو معلوم نہیں وہ بہرام دادا کی بیوہ کے ساتھ کیا بدسلوکی کرتا۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی۔ اب اس کے لیے یک نہ شد دو شد والا مسئلہ ہو گیا تھا۔ پہلے میں نے اس سے زبردستی لفٹ لی تھی اور ابھی وہ مجھ سے گلو خلاصی میں ہی کامیاب نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور بدماش نے فساد کھڑا کر دیا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فوراً ہی جوابی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک مکہ پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس حد تک ہوش میں ضرور تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور مکہ اس کے شانے پر لگا۔ چوٹ شدید نہیں تھی مگر وہ ایک دم نیچے گر گیا اور چلانے لگا۔ میں نے ایک پیر سے اس پر دباؤ ڈالا۔ بھونکنا بند کرو کتے اور بھاگ جاؤ، میں نے کہا۔ وہ اس طرح چیخنے لگا جیسے روڈ رولر کے نیچے آ گیا ہو۔ یہ سب نشے کا اثر تھا۔ نشہ ہرن ہوا تھا تو بہادری کے جوہر دکھانے کا جذبہ بھی خلاص ہو گیا تھا اور اس نے مظلوم بن کے سارے زمانے کو مدد کے لیے اکٹھا کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ مرڈرر، ارے کوئی دوڑو، مدد کرو، اس نے لاؤڈ سپیکر کی طرح آواز نکالی۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے شور سے سونے والے تو کیا مردے تک جاگ جائیں گے۔ ابھی میں اسے چھوڑ کر فرار ہونے کی سوچ ہی رہا تھا کہ بہرام دادا کی بیوہ کار لے کر وہاں سے نکل گئی۔ نہ جانے کس وقت اسے ہوش آ گیا تھا اور اس نے موقع پاتے ہی پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے چابی گھما دی۔ انجن کے سٹارٹ ہوتے ہی اس نے گاڑی بڑھا دی۔ میں چند قدم اس کے پیچھے دوڑا مگر یہ ایک اضطراری حرکت تھی۔ میں اس کار کو چھو بھی نہیں سکا اور بے بسی سے اس کی ٹیل لائٹ اندھیرے میں ڈوبتے دیکھتا رہا۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میں اس عورت کے کام نہ آ سکا جو استاد ٹیڈی کے ایک بہت بڑے محسن کی بیوہ تھی اور مصیبت میں تھی۔ میں پرامید تھا کہ میرا، غالب، محسن یا ٹیڈی کا، شہلا، نازو یا رابعہ میں سے ایک کا گردہ اس کی بیٹی کی جان بچا سکے گا۔ میں عبدالودود منظر سے کہہ سکتا تھا اور وہ اپنی وکیل برادری تک یہ اپیل پہنچا سکتا تھا۔ مرزا غالب کے اپنے روابط تھے، وہ صحافی برادری کے ذریعے اس بات کو عوام و خاص کے ہر حلقے تک پہنچا سکتا تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر کوشش کے نتائج خاطر خواہ برآمد ہونا لازمی تھے۔
غالباً بہرام دادا کی بیوہ کو نہ کسی نے مشورہ دیا تھا اور نہ اسے خیال آیا تھا کہ وہ اخبارات میں اپیل شائع کروائے۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے پیچھے وہ خبیث کہا لگا کے ہنسا جو 1 منٹ پہلے زمین پر گرا ہوا واویلا کر رہا تھا۔ وہ گئی، پھر سے اڑ گئی۔ بالکل غیر ارادی طور پر میرے منہ سے گالی نکلی۔ ابھی نکالتا ہوں تیری ساری ایکٹنگ۔ میں نے اسے دبوچ کر ایک دم اوپر اٹھا لیا۔ وہ پھر چلانے لگا، مرڈر، ہیلپ، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے اسے پنکھے کی طرح گھمایا اور نیچے دے مارا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا ہی نہیں جدھر سے سارجنٹ بنیان اور انڈرویئر میں دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ ٹھہرو، کون بدماش ہے تمہاری تو؟ وہ کسی آتش فشاں کی طرح گالیوں کا لاوا اگل رہا تھا۔ اس نے وردی دیکھ کر مجھے یقیناً شناخت کر لیا تھا۔ اس کا ریوالور تو میں نے چھین لیا تھا، مگر یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ وہ دوسرا ریوالور لہراتا آ رہا تھا۔ وہ سخت قاتل موڈ میں تھا۔ میں ایک دم بھاگا اور اس جوان کی گاڑی میں جا بیٹھا جو زمین پر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے آخری وقت قریب ہو۔ اس نے ہیرو بننے کے چکر میں گاڑی کا گیٹ کھلا چھوڑ دیا تھا اور انجن بھی بند نہیں کیا تھا، چنانچہ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں دیر نہیں لگی۔ میری نیت کا اندازہ بے وردی سارجنٹ نے بھی کر لیا تھا۔ اس نے نشانہ لیے بغیر فائر کیا۔ گولی گاڑی کی باڈی پر نہ جانے کہاں لگی۔ میں نے صرف فائر کی آواز سنی اور پھر ٹین کی چادر سے گولی کے ٹکرانے کی آواز۔ میرے کانوں نے کار کے مالک کی فریاد و فغاں بھی سنی۔ وہ عالم نزا کو بھول کر اور تڑپنا چھوڑ کر میرے پیچھے دوڑا تھا۔ اوئے اوئے میری گاڑی، اوئے تیری! مگر میں اتنی دیر میں کار کے ایکسلریٹر کو فرش سے لگا چکا تھا۔ گاڑی اچھی تھی کہ اس نے زیادتی پر احتجاج کرتے ہوئے ایک چھلانگ لگائی اور پھر ہوا ہو گئی۔ دوسرا فائر مس ہو گیا، پھر تیسرا پیچھے والے ونڈ سکرین پر لگا۔ اس کا شیشہ بکھر گیا اور شیشے کے ذرات اندر تک آئے۔ سارجنٹ اپنی موٹر سائیکل سے دور تھا۔ اسے فوراً پلٹ کر سڑک کے دوسرے کنارے تک پہنچنے اور موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے میں 2-3 منٹ تو لگ جاتے۔ اس کے بعد بھی وہ میرا پیچھا کرتا تو اس مضحکہ ہے اس حلیے میں موٹر سائیکل کو کہاں تک دوڑاتا۔ مجھے اس کے غصے اور بے بسی دونوں کا احساس تھا۔ احتیاطاً میں نے سیدھی سڑک پکڑنے کی بجائے دوسری متوازی سڑکوں پر دائیں بائیں کئی موڑ کاٹے اور جب یہ محسوس کیا کہ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تو میں نے کار کو ایک کوٹھی کے دروازے پر روک دیا۔ اب میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ نقلی نواب جمشید کو ہائی جیک کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یکے بعد دیگرے تاخیر کے اسباب پیدا ہو گئے تھے اور اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے لواحقین کتنے پریشان ہوں گے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ میں نقلی خسرو جمشید بن کے اسی گاڑی میں چلا گیا تھا، پھر میں اصلی خسرو جمشید کے گھر پہنچا، تھانے یا عدم آباد۔ اس بارے میں وہ صرف قیاس آرائی کر سکتے تھے، تاہم میری یہ مہم جوئی بالکل بے مصرف نہیں رہی تھی۔ ایک تو مجھ پہ یہ راز منکشف ہوا تھا کہ ان میں سے اصلی نواب خسرو جمشید کون ہے۔ نقل باقی نہ رہی تھی، چنانچہ آئندہ کسی کنفیوژن کا امکان نہ تھا۔ دوسری اہم بات بہرام دادا کی بیوہ سے ملاقات تھی۔ میں اس کی گاڑی کا نمبر نہیں نوٹ کر سکا تھا، اس کا نام اور پتہ نہیں پوچھ سکا تھا، لیکن اس سے میو ہسپتال میں دوبارہ ملا جا سکتا تھا۔ وہاں ہمیں اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا جس کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے تھے اور جو مشین کے سہارے زندگی کے آخری ایام ایک موہوم سی امید کے سہارے کاٹ رہی تھی کہ شاید قدرت اسے زندہ رکھنا چاہے تو کسی درد مند یا ضرورت مند کو بھیج دے جو ایک انسانی زندگی بچانے کا ثواب کمانے کے لیے اپنے ایک گردے سے محرومی قبول کر لے یا مالی مشکلات سے نجات پانے کے لیے اپنا ایک گردہ فروخت کر دے۔ 50,000 یا 1,00,000 میں زندگی کا یہ سودا کر لے۔ اس میں بھی کوئی معیوب یا غیر اخلاقی بات نہیں ہوگی۔ جو شخص گردہ بیچتا ہے وہ اپنا ضمیر تو نہیں بیچتا۔ باہمی رضامندی سے 2 حاجت مند زندہ رہنے کے مواقع حاصل کرتے ہیں اور یہ معاہدہ 2 خاندانوں کی خوشیوں کا ضامن ہوتا ہے۔ ابھی میں نے 1 فرلانگ کا فاصلہ پیدل طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل سوار آیا۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ خود ہی رک گیا۔ وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی کا آدمی تھا اور نصف شب کے بعد کی ڈیوٹی ختم کر کے لوٹا تھا۔ اس نے وردی کے فرق کے باوجود مجھے بھی اپنا ہم پیشہ سمجھا اور گھر تک لفٹ دینے کے بعد ہاتھ ملا کے رخصت ہوا۔ عمدن میں ایک ایسی کوٹھی کے سامنے رک گیا تھا جہاں صرف پورچ میں روشنی تھی اور گیٹ کھلا پڑا تھا۔ میں چند قدم اندر تک گیا اور پھر لوٹ آیا۔ مرزا غالب کا آبائی گھر تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر اس سے متصل اور متوازی چلنے والی سڑک پر تھا۔
باہر سے کوٹھی کی ویرانی سال ہا سال پرانی لگتی تھی اور ایک نظر ڈال کے گزر جانے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ برسوں بعد بالآخر بوسیدہ دیواروں والے اس کھنڈر نے اپنے وارث کو بلا لیا ہے۔ میں جھاڑ جھنکاڑ والے میدان سے گزرا جو کبھی لان ہوگا، اس کے سرسبز تختوں کے گرد رنگین پھولوں کا حاشیہ ہوگا اور اس کی ہریالی نگاہوں کو تازگی بخشتی ہوگی۔ اب وہاں خشک نوکیلی گھاس تھی، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور خضرو پودوں کے درمیان گرگٹ کی نسل کے زمین میں رہنے والے جانوروں نے بل بنا رکھے تھے۔ برآمدے سے عقبی حصے کے ایک دروازے کے سوا باقی سب دروازے اور کھڑکیاں جن کا رخ سامنے کی طرف تھا حسب سابق بند پڑے تھے۔ میں گھوم کر پیچھے گیا تو مجھے ایک کھڑکی کے پردوں سے چھن کر نکلنے والا اجالا گرد آلود شیشوں پر نظر آیا۔ اندر وہ سب تھے۔ میں کان دروازے سے لگا کر ان کی گفتگو سننا چاہتا تھا، مگر ابھی میں جھکا ہی تھا کہ کسی نے بہت جما کے لات رسید کی اور میں دروازے سے گر کے سیدھا ان کے درمیان پہنچا۔ محسن باہر میرے انتظار میں تھا اور اس نے تو مجھے اندر آتا دیکھ لیا تھا، مگر میں اسے نہ دیکھ پایا تھا، چنانچہ وہ دبے پاؤں میرے پیچھے آ گیا تھا۔ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ پھرتی مرزا غالب نے بھی دکھائی اور میں تیر کی طرح اندر گیا تو انہوں نے فوراً ٹانگ اڑا دی۔ نتیجہ یہ کہ میں منہ کے بل وہیں گرا جہاں وہ سب میرے آس پاس ہلکا سا بنائے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم حضرات و خواتین، میں نے اٹھنے کے بعد چوٹے سے ہلاتے ہوئے خفت سے دانت نکال کے کہا۔ میں کچھ جلدی تو نہیں آ گیا؟ جی نہیں، محسن نے اندر آنے کے بعد کہا۔ یہی وقت دیا تھا آپ نے، جلدی تو ہم آ گئے تھے، گدے تو ہم ہیں۔ دریچے شک، میں نے کہا، ابھی جو دلتی آپ نے جھاڑی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ قسم مولا علی کی سکندر بادشاہ، تم نے ہم سب کو تفتیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ استاد ٹیڈی نے سنجیدگی سے کہا۔ تفتیش نہیں، ابو جہل کے چمچے، تشویش، مرزا غالب نے کہا۔ محسن بھی نہیں ہنسا تھا، مگر رابعہ، شہلا اور نازو کے ہنسنے سے ان کے غصے کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ ٹیڈی نے جواب میں غالب کو مرزا جاہل کہا۔ کیا مصیبت ہے یار، محسن نے جھلا کے کہا۔ کیا طے کیا تھا ابھی کہ سب سیریس رہیں گے، کچھ سزا دیں گے اسے؟ میں نے تو لات مار دی، اب ایک ایک ہاتھ تمہیں بھی مارنا تھا۔ مجھے اندازہ ہے آپ سب کے دلی جذبات کا، میں نے کہا۔ کچھ ایسے ہی جذبات میرے بھی ہیں، لیکن پہلے آپ لوگ میری دکھ بھری کہانی سن لیں۔ اگر سب 8 آنسو نہ رونے لگے تو میرا ذمہ، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ میں اتنی دیر تک جھک نہیں مارتا رہا۔ اتنی دیر تک پھر کیا مارتے رہے مسٹر تیسمار خان؟ محسن بولا۔ بھائی ایک تو ہم نے نقلی نواب مارا، میں نے سوچ کر کہا۔ پھر ایک ادھر ٹریفک سارجنٹ کو تھوڑا سا مارا، اتنا کہ وہ اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ ایک نامعلوم شخص کو بلا وجہ مارا، اس کا دل چاہتا تھا پٹنے کو۔ ہمیں اس کی کار بھی چھیننا پڑی، اس سے پہلے ہم ایک بہت اعلیٰ قسم کی کار پھونک چکے تھے۔ پھر ایک نیک دل خاتون سے ہم نے زبردستی لفٹ لی، اس پر یاد آیا کہ ہم نے خاتون کے ایک جھانپڑ بھی مارا تھا۔ نیک دل خاتون کی عمر، رنگ روپ، ناک نقشہ؟ محسن بولا۔ یہ سوال مس رابعہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نیک دل خاتون ہمارے ایک ہمدرد کی بیوہ تھی، میں نے کہا۔ ہم سب کو اس کا ایک قرض چکانا ہے۔ ویری گڈ، اور جھانپڑ گویا اس قرض کی پہلی قسط کے طور پر مارا تھا آپ نے؟ غالب بولا۔ مرزا جی، اپنی زرد صحافت مت چلاؤ یہاں، ابھی تم نے میرا پورا بیان نہیں سنا اور ایک سنسنی خیز سرخی لگا دی، میں نے کہا۔ جو کچھ میں نے فرمایا ہے اس کی تفصیلات بہت جلد پیش کروں گا، پہلے میری اچھی طرح خاطر تواضع کی جائے، ویسے نہیں جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں بلکہ جیسے میں چاہتا ہوں۔ کیسے سنگ دل لوگ ہیں یہاں کے، اسے مارتے ہیں جو پہلے ہی مرتا ہے کسی پر، یہ نہیں پوچھتے کہ کیا چاہتے ہو اور کسے چاہتے ہو، سیدھی طرح بتاؤ کیا چاہیے۔ رابعہ نے مصنوعی غصے سے مجھے ڈانٹا کیونکہ شہلا کھیکھی کرنے لگی تھی۔ ایک روٹی کا سوال ہے مائی، میں نے فقیر کی طرح صدا لگائی۔ 2 وقت کا بھوکا ہوں، اللہ تیرے دل کی مراد پوری کرے، تیرا سہاگ سلامت رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بہن بھائی ہیں، میں نے دردناک لہجے میں کہا اور ایک ہاتھ محسن کے سر پر رکھا اور دوسرا غالب کے سر پر۔ بابا جی، محسن نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، آپ ان تینوں میں سے جس کو چاہیں بہن بنا لیں، بس مجھے بھائی نہ بنائیں، بہنوئی کو بھائی کہنا گناہ ہے۔ چلو باجی، یہ لوگ تو شروع ہو گئے، شہلا نے کہا اور رابعہ کے ساتھ کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں صرف نازو رہ گئی تھی جو ابھی تک اپنے اسی میک اپ میں تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ایک بدشکل اور خستہ حال بڑھیا بنی ہوئی۔ خدا کے لیے اب تو اپنا حلیہ بدل لو، میں نے کہا۔
میرا نہیں تو غالب کا ہی خیال کر لو۔ ہاں کتنے پاپڑ بیلے ہیں اس نے؟ محسن نے تائید کی۔ نہیں، کتنی مونگ پھلیاں بیچی ہیں اس نے؟ میں نے کہا۔ مونگ پھلیاں تو میں نے زیادہ بیچی ہیں، ٹیڈی بولا۔ غلط، تم کیا مجھ سے اچھے سیلز مین ہو؟ غالب نے کہا۔ ہاں، میری آواز میں تاثیر تھی، استاد ٹیڈی نے کہا۔ کسٹمر اس پر کھینچے چلے آتے تھے۔ میری اس بات کا تو جواب ہی نہیں کہ مونگ پھلی سونے کی ڈلی، یہ چوری ہے، مرزا غالب نے کہا۔ یہ محکمہ وزارت والوں کا نعرہ ہے جو ہر قصبے دیہات کی دیوار پر لکھا نظر آتا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ چور تم بھی ہو، ایک شعر نہیں پورا شاعر چرایا ہے تم نے، ٹیڈی نے مشتعل ہو کے کہا۔ مرزا غالب کو قیامت کے دن کیسے منہ دکھاؤ گے؟ شاعری میری اپنی تھی۔ مرزا غالب نے میز پر مکہ مارا۔ اور مونگ پھلی کی شان میں ایسا قصیدہ لکھ کر تو دکھائے کوئی۔ یہی میری کامیابی کا راز تھا، میری سیل ہمیشہ زیادہ رہی۔